ایک اور صحابی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام صاحب تھے. تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلائے حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. حضرت حسین کھیلنے کے انداز میں دائیں بائیں بھاگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے. پھر بالآخر آپ نے حضرت حسین کو اس طرح پکڑا کہ ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کی مٹھی پر رکھا اور پھر ان کے ہونٹوں پر اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا. اور پھر آپ نے یہ مشہور زمانہ جملہ ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. احب اللہ احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ. یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، فلم شاعر ہیں. انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت اور محبت اور احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک قسم کی یگانگت رکھتے ہیں. یعنی جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ سیدنا حسین سے بھی محبت رکھے. اور اگر کسی شخص کے دل میں سیدنا حسین کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہیں ہے. تو گویا کہ محبت اور عظمت کے جذبات کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیء واحد کی طرح ہے، یعنی یگانگت اور یکسانیت رکھتے ہیں. اور علامہ مبارک پوری مزید فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی. آپ کو اس چیز کا ادراک تھا کہ آگے جا کر میرے نام لیوا میرے اس نواسے کے ساتھ کیا کریں گے. چنانچہ ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ یہ میرا محبوب اولاد نواسہ ہے اور جس طرح میری محبت امت پر ایک فرض ہے اور فرض ہے اسی طرح حسین کی محبت بھی تمہارے لیے ایک فرض کے اور ایک فرض کے تمہارے اوپر لاگو ہے. چنانچہ اس بات کو مزید موثق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس روایت میں مزید وضاحت کے طور پر ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین، کہ یاد رکھیں اللہ اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت رکھتا ہے. یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے گا. اور تیسرا جملہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین سبتم من الاسماء، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے. یعنی حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ میرا براہ راست نواسہ ہے. لہذا اس کے ساتھ محبت یا دیگر جذبات رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ان باتوں کو سوچ لینا کہ اگر میرے ساتھ محبت ہے تو اس کے ساتھ بھی رکھنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ محبت رکھے گا اللہ بھی اسی کے ساتھ محبت رکھے گا، کیونکہ یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ پیغمبر کا براہ راست نواسہ ہے. تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو امت کے سامنے واضح فرمایا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی نوجوان کا سردار قرار دیا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں اپنی خوشبو قرار دیا کہ یہ دنیا میں میرا کھلتا ہوا پھول ہے. چنانچہ سیدنا حسین کا ایک لقب ریحانۃ النبی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں.
یہ مختلف روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔